السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن کی جماعتیں کب لانگ مارچ کریں گی اسلام آباد کی طرف، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اور راول پنڈی کی طرف لانگ مارچ ہوگا یا اسلام آباد کی طرف، اس پر کیا کیا سوچ رہی ہیں اور فیصلہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آج بات کروں گا آج کے پروگرام میں۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، لانگ مارچ کی بات کریں گے۔ لانگ مارچ ویسے تو جنوری کے اینڈ فروری کے آغاز میں پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن حکمت عملی ظاہر ہے چینج ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے فیصلے وقت اور حالات کے مطابق ہر جماعت چینج کر رہی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی سب سے زیادہ چینج کر رہی ہوتی ہے، جس کو یو ٹرن کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اعلانات الگ قسم کے عوامی مفاد کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ظاہر نہیں عمل درآمد ہوتا تو اس کو یو ٹرن ہی کہتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن تو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ظاہر اپنے حساب سے فیصلے کرے گی۔ اگر کوئی فیصلہ وقت اور حالات کے مطابق، پھر اپوزیشن سمجھے گی کہ بھائی اب یہ نہیں بلکہ یہ راستہ اپنانا چاہیے، تو وہ اپوزیشن کا حق ہے، یہ رائٹ ہے۔ جہاں پہ اپوزیشن مؤثر اپنا سمجھے گی کہ یہ مؤثر فیصلہ ہوگا اور اس راستے سے، اس فیصلے سے اور اس طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، تو وہ اس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اپوزیشن نے اسی طرح کا ہی، میں اس کو یو ٹرن نہیں کہتا، کم از کم اپوزیشن نے یہ بھی اس کو فیصلہ تبدیل کیا۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہے وہ جو طے ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ مارچ کے اینڈ میں، مارچ مہینے کے اینڈ میں، فروری میں نہیں ہوگا، مارچ مہینے کے اینڈ میں سینٹ انتخابات کے بعد ہوگا لانگ مارچ، جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تمام جماعتوں کے درمیان، جو ڈسکشن چل رہی ہے۔ کیونکہ سینٹ انتخابات اپوزیشن جماعتیں لڑنا چاہ رہی ہیں۔ سینٹ انتخابات کا پہلے جس طرح بائیکاٹ کا سوچ رہی تھی، ڈسکشن چل رہی تھی، اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن ضمنی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی بائیکاٹ کے لیے بہت ساری جماعتوں کی رائے تھی، لیکن وہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا، اور ضمنی الیکشن بھی لڑنا چاہ رہی ہے۔ استعفوں کا اعلان کیا گیا تھا کہ استعفے دیں گے، لیکن استعفوں کے فیصلوں پر ابھی تک قائم ہیں۔ صرف شیڈول یا تاریخ جو ہے یا وقت جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، وقت کا تعین آگے چل کر ہونا ہے۔ سینٹ انتخابات کے بعد بھی استعفے آ سکتے ہیں، کیونکہ سینٹ انتخابات اپوزیشن اگر نہیں لڑنا چاہ رہی، نہ لڑتی تو اپوزیشن کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا۔ پی ٹی آئی فل فلیج سینٹ میں آ جاتی، اپوزیشن اقلیت میں چلی جاتی سینٹ میں، اور ابھی اگر 100% پی ٹی آئی کے لوگ سینیٹرز آ جاتے نا، اپوزیشن اگر سینٹ انتخابات نہ لڑتی، اور سندھ حکومت، سندھ اسمبلی تحلیل کرنے سے سینٹ انتخابات روکے نہیں جا سکتے تھے، یہ آئینی طور پر یہ سب نے جائزہ لیا، آئینی ایکسپرٹس نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی پھر بہتر ہے کہ سینٹ انتخابات لڑتے ہیں تاکہ ہماری اکثریت برقرار رہے۔ اپوزیشن جب لڑے گی، جو کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق، پھر بھی اپوزیشن کے پاس اکثریت رہے گی سینٹ میں، 2-3 سینیٹرز اپوزیشن کے زیادہ رہیں گے، پی ٹی آئی پھر بھی اقلیت میں رہے گی۔ اسی لیے بہتر سمجھا گیا کہ کم از کم دفاعی پوزیشن میں تو اپوزیشن سینٹ میں رہے گی، ایک ڈھال تو بنتی رہے گی 18ویں ترمیم کے لیے، ختم نبوت کے قانون کے لیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی قرارداد آئے، یا کوئی جو فیصلے حکومت غلط کرے گی، قومی مفاد میں نہیں ہوں گے، عوامی مفاد کے خلاف کرے گی، تو اس میں ہم کم از کم رکاوٹ بن پائیں گے قومی سینٹ میں۔ حکومت کو 2/3 میجارٹی سے دلوانے سے بچانے کے لیے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اب یہ سینٹ انتخابات جب لڑیں گے، سینٹ انتخابات تقریباً 12-15 مارچ سے پہلے ہو جاتے ہیں،
تو 12-15 مارچ تک سینٹ انتخابات ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اپوزیشن ظاہر ہے حلف برداری ہوگی، سینیٹر ریٹائر ہوں گے، یہ پروسیس ہوگا کچھ دنوں کا، تو اس کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے ان دنوں میں یہ یعنی 20 مارچ کے بعد، کیونکہ موسم بھی اس وقت مارچ کے اینڈ میں موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے، سفر آسانی سے ہو سکتا ہے، سردی کم ہو جاتی ہے۔ 20 مارچ کے بعد ہی لانگ مارچ کے امکانات ہیں، اور جو مجھے ایسا میری کیلکولیشن بھی ہے، میں نے ڈسکس بھی کیا ہے، میں اپنا تکے نہیں مار رہا، یہ ڈسکس بھی کیا ہے PDM کے رہنماؤں کے ساتھ، اس کے بعد یہ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ تو 20 مارچ کے بعد لانگ مارچ آئے گا، اور لانگ مارچ پنڈی نہیں جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میرے بات لکھ لیجئے گا، آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ پنڈی کسی صورت لانگ مارچ نہیں جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی پنڈی جانے کے کسی صورت حق میں نہیں ہے۔ اداروں کے ساتھ تصادم پیپلز پارٹی نہیں چاہتی۔ ابھی تک جن جن جماعتوں نے اداروں کے ساتھ تصادم چاہا ہے، تو پیپلز پارٹی نے ہی ان کو کول ڈاؤن کیا ہے۔ میاں نواز شریف نام لے رہے تھے اداروں کے سربراہوں کے، تو وہ بھی بیانیہ کچھ دنوں کے بعد پیپلز پارٹی نے کول ڈاؤن کر دیا، ختم کرا دیا، اس کو میاں صاحب کو وڈرا کرا دیا۔ ابھی کوئی نام نہیں لے رہا۔ PDM کے جلسوں میں، تقریروں میں آپ سن رہے ہوں گے، اداروں کے سربراہوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ تو تصادم سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اور تمام جماعتوں کو بھی پیپلز پارٹی گائیڈ کرتی رہی ہے، سنبھالتی رہی ہے، میاں صاحب کو، مولانا کو، محمود خان اچکزئی کو، اختر مینگل کو، سب کو۔ پیپلز پارٹی کی ایک بات میں نقاد بھی رہا ہوں بہت سارے ایشوز پر، پیپلز پارٹی کے فیصلے ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ فیصلے اچھے رہے ہیں اور فائدہ مند رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے باقی جماعتوں کے بنسبت اچھا ایک خاصا تجربہ ہے پیپلز پارٹی کا۔ 85 میں انتخابات کا بائیکاٹ کیا، میاں صاحب نے پھر بی شہید ہوئیں، تو 2007 میں جب شہید ہوئیں تو اس 2008 میں الیکشن ہو رہے تھے، میں بھی اسلام آباد میں تھا، تو ان دنوں میں میاں صاحب نے بی کی شہادت کی وجہ سے، ویسے کمپین چلا رہے تھے، الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے جب بی زندہ تھی، حیات تھیں، بی شہید ہوئیں، تو میاں صاحب نے احتجاجاً بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور پھر زرداری صاحب نے ان کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد میاں صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا زرداری صاحب کا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کرایا تھا، آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے بائیکاٹ نہیں کرنے دیا، اور الیکشن میں حصہ لیا، ہم نے یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا ہے، صحیح ثابت ہوا ہے۔ تو اسی طرح ابھی جو ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر رہے تھے، سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کر رہے تھے، تو پیپلز پارٹی نے ہی ان کو قائل کیا کہ ضمنی الیکشن بھی لڑنے چاہیے، سینٹ انتخابات بھی لڑنے چاہیے۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کی جا سکتی ہے، میں بھی کرتا رہا ہوں، لیکن یہ فیصلے جو ہیں اب PDM کی قیادت مولانا خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہم نے سینٹ انتخابات لڑنے کا، ضمنی انتخابات لڑنے کا، استعفے فی الحال مؤخر کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ ہم نے صحیح کیا ہے۔ مولانا بھی خود تسلیم کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی مجبوری میں یا بائی فورس یا اکیلے رہ جائیں گے، یا پھر مجبوری میں کوئی پیپلز پارٹی کی رائے مانی ہے ہم نے، ایسا کچھ بھی مولانا نہیں سوچ رہے۔ مولانا خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے ہم نے جو الیکشن لڑنے کا، سینٹ انتخابات، ضمنی انتخابات لڑنے کا، استعفے مؤخر کرنے کا فیصلہ ہم نے صحیح کیا ہے، اس میں فائدہ ہے۔ یعنی یہ تجاویز پیپلز پارٹی کی ہی تھیں، آئیڈیاز پیپلز پارٹی کے ہی تھے، تو پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کی بنسبت میرا خیال ہے ٹھیک بھی جا رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے فیصلے مان بھی رہے ہیں PDM میں۔ ابھی تک پیپلز پارٹی کے فیصلے حاوی رہے ہیں۔ جو حلف نہ اٹھانے والا فیصلہ تھا 2018 میں، وہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے واپس لیا گیا تھا۔ تو اب پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ بھائی پنڈی کی طرف لانگ مارچ کسی صورت نہ ہو، اسلام آباد کی طرف ہو۔ بلاول بھٹو اعلان کر چکے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے۔ اب پیپلز پارٹی جب نہیں جائے گی تو PDM کی باقی جماعتیں بھی نہیں جائے گی، مجھے یہ یقین ہے۔ نون لیگ بھی نہیں جائے گی، مولانا بھی نہیں جائیں گے، اکیلے کوئی جماعت پنڈی پر دھاوا نہیں بولے گی، GHQ کے باہر دھرنا نہیں دے گی، جب تک پیپلز پارٹی جو ایک بڑی پارٹی ہے
وہ نہیں چاہے گی، متفقہ فیصلہ نہیں ہوگا تب تک پنڈی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ دو خبریں ہیں کہ ایک تو مارچ جو ہے، لانگ مارچ جو ہے وہ مارچ کے اینڈ میں ہوگا، اور لانگ مارچ پنڈی کی بجائے اسلام آباد کی طرف ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا۔ تیسری خبر اس میں یہ بھی بتا دوں کہ دھرنا، جس طرح آزادی مارچ مولانا لے کے آئے تھے، کچھ دن دھرنا دے کے بیٹھے تھے، اسی طرح دھرنا نہیں ہوگا۔ وہ آئیں گے، احتجاج کر کے ایک پوائنٹ طے کریں گے، پارلیمنٹ کے باہر ہو، ریڈ زون میں ہو، الیکشن کمیشن کے باہر ہو، زیرو پوائنٹ پہ ہو، یا کشمیر ہائی وے پر ہو، جو سری نگر ہائی وے کر دیا ہے کشمیر بیچنے کے بعد حکومت نے۔ حکومت تو نہیں مان رہی کہ کشمیر بیچا ہے، لیکن اپوزیشن الزام لگا رہی ہے، اور کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کر دیا ہے۔ جہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ آزادی مارچ لگا تھا، آیا تھا، وہ اب سری نگر ہائی وے بن گیا ہے۔ جب سے بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا ہے، قبضہ کر دیا، اس کے بعد ہماری حکومت نے یہ چینج کر دیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس پر میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ 3 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس حوالے سے باقی جو اپڈیٹ آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام یہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔